السلام علیکم۔ کہانی سناؤ چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی اور انوکھی کہانی کی طرف، جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دے گی۔ ڈائن۔ رانو آج صبح سو کر اٹھی تو ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ اسے اس موسم سے بہت زیادہ الجھن ہوتی تھی، کیونکہ جب کبھی بارش ہوتی تو ان کا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ٹپکنے لگتا، اور سردیوں میں تو جیسے جان پر بناتی تھی۔ ایک تو سردی، اوپر سے ٹپکتی ہوئی چھت، اور جب سردیوں کا سیزن ختم ہوتا تو وہ خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ رانو کی اس عادت کی وجہ سے اس کے ماں باپ اسے کہتے کہ تم خدا کی ناشکری کرتی ہو، سارے موسم ہی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسان کو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ مگر یہ موسم رانو کے لیے مصیبت بن کر آ جاتا تھا، اور اس دفعہ تو شروعات میں ہی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ کسی کا بھی بستر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اوپر سے پچھلے کئی دنوں سے رانو کے ابا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ گھر میں ان دونوں ماں بیٹی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رانو کی ماں کچھ دن پہلے اپنی دوسری بیٹی کے گھر میں گئی ہوئی تھی۔ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ اس کو اللہ پاک نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ ایسے میں وہ اکیلی ان دونوں بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ تبھی اس نے اماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے جانے کے بعد رانو خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی۔ ابا صبح بکریاں لے کر جنگل میں چلا جاتا اور شام گئے گھر واپس آتا تھا۔ ایسے میں رانو اکیلے پورے گھر میں بولائی بولائی پھرتی تھی۔ مگر اب 2-3 دن سے اس کے ابو بستر سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس بار انہوں نے اپنی بکریوں کے لیے زیادہ چارہ بھی اکٹھا نہیں کیا تھا۔ بکریاں بیچاری 2-3 دن سے بھوکی تھیں۔ رانو ادھر ادھر سے تھوڑا بہت چارہ لے کر آ جاتی تھی، مگر ان بکریوں کے لیے اس چارے سے گزارا کرنا مشکل تھا۔ تبھی رانو نے ابا کو چائے بنا کر دی اور بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف نکل آئی۔ اس نے ابا کو بتایا کہ وہ آج بکریوں کو خود ہی جنگل میں لے کر جا رہی ہے، کیونکہ بکریاں پچھلے کافی دنوں سے بہت زیادہ بھوکی تھیں۔ رانو جب بکریوں کو لے کر گھر سے باہر نکلی تو ہر چیز دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پر بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جنگل میں پہنچی تو بکریاں بھی سردی سے ٹھٹرتے ہوئے گھاس چرنے میں مصروف ہو گئیں۔ دوپہر کا وقت ڈھلا تو رانو ان بکریوں کو لے کر گھر کی طرف آ گئی، اور جب ان بکریوں کو باندھنے لگی تو اس نے دیکھا کہ ایک بکری کا ان میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ کالی، لمبی اور کافی صحت مند بکری تھی۔ اس پورے علاقے میں اس طرح کی بکری اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ رانو اس بکری کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور ابا کو بتایا کہ اس کی بکریوں کے ساتھ نہ جانے کون سی بکری آ گئی ہے۔ ابا نے کہا کہ جس کی بکری ہوگی وہ خود ہی آ کر لے جائے گا۔ یہ سن کر رانو بھی خاموش ہو گئی۔ شام سے رات ہو گئی، مگر کوئی بھی اس بکری کو لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب بکریوں کے یکدم شور کرنے سے رانو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بدحواس ہو کر بکریوں کے کوٹھے کی طرف بڑھی تو اسے دیکھ کر بکریاں خاموش ہو گئیں، مگر رانو کے حلق سے ایک بلند چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی 3 بکریوں کو کسی نے بڑی بے دردی سے چیر پھاڑ کر کھا لیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے باقی بکریاں خوف کے عالم میں کھڑی تھیں۔ رانو نے اسی وقت اپنے ابا کو جگایا، انہیں کمرے میں لے کر گئی تو وہ بھی یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی درندہ یا خونخوار جانور ان کے گھر میں گھس آیا تھا جس نے یہ سب کیا ہے۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن ایسا ہی ہونے لگا۔ ایک ایک کر کے ان کی تمام بکریاں مر گئیں، اور اب ان کے گھر میں صرف وہی کالی بکری رہ گئی تھی جو نہ جانے کہاں سے آئی تھی۔ رانو کی اماں بھی گھر واپس آ گئی تھی، اور یہ صورتحال ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھی۔ انہوں نے بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے بکریوں کو خریدا تھا تاکہ ان کا گزارا ہو سکے، مگر اب بکریوں کی موت کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا، اور وہ بہت پریشان تھے کہ اپنا گزارا کس طرح سے کریں گے۔ کتنے ہی سالوں سے وہ بکریوں کا ہی کاروبار کر رہے تھے۔ ان کو بیچ کر پورا سال ان پیسوں سے گزارا کرتے اور پھر اور بکریاں لے لیتے تھے، اور جب ان کے پاس کوئی جانور بچا ہی نہیں تھا تو ایسے میں ان کا پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ رانو کے ابا یوں اپنے گھر والوں کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے مزدوری کرنا شروع کر دی۔ جب بھی وہ شام کو گھر واپس آتے تو تھکن سے چور چور ہو رہے ہوتے تھے۔ رانو اپنے ابا کی حالت دیکھ کر افسردہ ہو جاتی اور سوچتی کہ ان کی یہ عمر تو آرام کرنے کی ہے، مگر انہیں آرام کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ان کے سر پہ ذمہ داریاں جو تھیں۔ رانو کو اپنے ابا سے بہت ہمدردی تھی، اور اب ایک اور عجیب بات ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کی بکریاں ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں، اور کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر ایسا کون سا درندہ ان کی بستی میں گھس آیا ہے
जो इनकी बकरियों का दुश्मन है और उनके जानवरों को ख़त्म कर रहा है। कई नौजवानों ने अपने घरों से बाहर ड्यूटी देनी शुरू कर दी, मगर फिर भी वो इस दरिंदे को पकड़ने में कामयाब न हो सके। अब पूरी बस्ती में सिर्फ वही काली बकरी रह गई थी। रानो इस बकरी का बहुत ख्याल रखती, उसके लिए बाहर से चारा लेकर आती और वक्त पर उसे चारा डालती। रानो को इस बात का डर था कि कहीं वो दरिंदा इस बकरी को भी चीर फाड़ कर न खा जाए, इसलिए वो लोग इस बकरी का बहुत ख्याल रखते थे। उस दिन तो बहुत अजीब बात हुई। उस मोहल्ले में पिछले साल ही फातिमा शादी होकर आई थी। कुछ दिन पहले ही अल्लाह पाक ने उसे चांद सा बेटा अता किया था। रात को सब सो रहे थे जब फातिमा की चीखों पुकार पर सबकी आंख खुल गई। जब वो फातिमा के कमरे में आए तो उसके नौमौलूद बच्चे को किसी ने पूरी तरह से चीर फाड़ कर फेंक दिया था। उसको देखकर फातिमा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और अब तो पूरी बस्ती में खौफ और कोहराम मच गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस बस्ती पे कौन सी बला नाजिल हो गई है। एक एक करके हर दूसरे तीसरे घर में कत्ल होने लगा और कोई भी कातिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। हर लाश की एक ही जैसी हालत होती थी, उसको चीर फाड़ कर फेंक दिया जाता था। पूरी बस्ती में गोया खौफ तारी था। और फिर उसी बस्ती में रहने वाले एक लड़के सलमान के घर में जब इसके छोटे भाई को उसी तरह से कत्ल किया गया तो गोया उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने सोच लिया कि अब वो जो कोई भी है उससे इंतकाम लेकर रहेगा। तभी वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गांव के बाहर पहरा देने लगा ताकि जो भी कातिल है उसको पकड़कर सजा दी जा सके। मगर कातिल जैसे बहुत समझदार था, जो किसी की भी निगाहों में आए बिना अपना काम किए जा रहा था। सलमान को इस बात पर हैरत थी कि आखिर वो कौन था जो किसी को भी नजर नहीं आ रहा था और अपना काम भी कर रहा था। उस दिन सलमान जिस घर के बाहर खड़ा था उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जब वो वहां पर गया तो ये देखकर हक तक रह गया कि वो कातिल वहां पर भी अपना काम कर गया था। सलमान और उसका दूसरा दोस्त जो उसके घर के बाहर खड़े थे, वो दोनों हैरान परेशान होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि हमने तो घर में किसी को भी दाखिल होते हुए नहीं देखा, तो फिर यहाँ पे वो कातिल कैसे पहुंचा। सलमान कहने लगा कि मुझे लगता है ये कोई दूसरा मामला है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमारे सामने घर में घुस जाए और हम दोनों को पता भी ना चले। यकीनन वो कोई नादीदा कुव्वत है। उसके दोस्त ने भी इस बात की तायद की। अब सलमान ने अपने पीर साहब के पास जाने का इरादा किया। अगले ही दिन वो सफ़र पर रवाना हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी बस्ती वाले मज़ीद किसी परेशानी में मुब्तला रहें। जब वो पीर साहब के पास पहुंचा तो उन्हें अपनी सारी परेशानी के बारे में बताया। पीर साहब ने उससे कहा कि तुम आज रात यहीं पे ठहरो, मैं पता करता हूँ कि आखिर मामला क्या है। रात को सलमान पीर साहब के मेहमान खाने में सो रहा था जब पीर साहब का मुलाजिम सलमान को जगाने के लिए आया। सलमान हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो मुलाजिम इसे कहने लगा कि पीर साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। सलमान उनके कमरे में आया तो पीर साहब के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी के तासुरात थे। तुम्हारे गांव वालों को ख़तरा है, हमें आज ही अभी सफ़र के लिए निकलना होगा और कल का दिन आने से पहले पहले हमें वहाँ पे पहुँचना होगा, क्योंकि आज ही हमने उसका खात्मा करना है। उनकी बात सुनकर सलमान चौंका और उनसे कहने लगा कि किसका खात्मा? आप किसकी बात कर रहे हैं? पीर साहब कहने लगे कि ये बात अब मैं तुम्हें वहीं पे चलकर बताऊंगा। उसी वक्त पीर साहब सलमान को लेकर उसकी बस्ती की तरफ चल पड़े। पूरे रास्ते वो अल्लाह पाक की कलाम पढ़ते रहे। उन्होंने कोई बात नहीं की। जब वो गांव में दाखिल हुए तो वो रानो के घर के पास खड़े हो गए। सलमान ने उन्हें हैरत से देखा और कहने लगा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तब शाह साहब कहने लगे कि सारी मुसीबत की जड़ इसी घर में है। ये सुनकर सलमान हैरान रह गया। वो शाह साहब के कहने पर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा रानो के अब्बा ने खोला। वो उन्हें देखकर परेशान हो गए। सलमान ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि शाह साहब आपके घर में आना चाहते हैं। गांव में जो कुछ भी हो रहा है, शाह साहब का कहना है कि इसका कोई ना कोई सिलसिला आपके घर के साथ जुड़ा हुआ है। ये सुनकर तो रानो के अब्बा भी परेशान हो गए, मगर उन्होंने उन्हें अंदर आने का रास्ता दे दिया। शाह साहब जब घर में दाखिल हुए तो उनकी नज़र बकरियों वाले कोठे पर पड़ी। रानो के अब्बा उन्हें कमरे में लेकर जाना चाहते थे, मगर उन्होंने उनकी बात को नज़रअंदाज करके अपने कदम उस कोठे की तरफ बढ़ा दिए। उनकी बातों की आवाज़ सुनकर रानो और उसकी अम्मा भी जाग गईं। अब रानो भी खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि सलमान और शाह साहब रात के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब शाह साहब इस कमरे में दाखिल हो गए तो उन्हें देखकर वो बकरी शोर मचाने लगी और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, मगर शाह साहब ने उसे रस्सी से पकड़ा
اور باہر لا کر ایک جگہ پر دائرہ کھینچ کر اس کو دائرے کے اندر بٹھا دیا۔ اب وہ بکری لاکھ کوشش کے باوجود اس دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنے والوں کو حیران کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی شاہ صاحب دائرہ بنا کر بیٹھ گئے اور پڑھائی کرنے لگے۔ یہ ساری بات ان سب کے لیے بہت انوکھی تھی۔ اگلا منظر بہت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ اس بکری کے منہ سے خوفناک مگر انسانی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ باقاعدہ باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تبھی شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت سے انسانوں پر ظلم ڈھایا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ وہ شاہ صاحب کی منتیں کرنے لگی، مجھے چھوڑ دیں، میں آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کروں گی، میں یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤں گی۔ مگر شاہ صاحب نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان میں سے ایک بوتل نکالی اور پانی کے چھنٹے اس پر مارنے لگے۔ اس کے منہ سے دردناک آوازیں نکلنے لگیں، مگر شاہ صاحب مسلسل اس پر وہ پانی پھینکتے رہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ دردناک انداز میں چیختے چیختے وہیں پہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ تب سب کو ہوش آیا اور سب نے شاہ صاحب سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ دراصل ایک ڈائن تھی جو ایک بکری کے روپ میں آپ کے گھر میں آ گئی تھی۔ اسے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا۔ گاؤں میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ یہ ڈائن ہی کر رہی تھی، مگر اب آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں نے مصیبت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سن کر سب گاؤں والوں نے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اس بستی میں پھر ایسا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں۔